ایک بڑی ہی دل دہلا دینے والی اور غم انگیز خبر موصول ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ابھی کچھ وقت پہلے آج 25 رمضان منگل کے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم کا مر جانا پوری دنیا کا مر جانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، اور فرمایا کہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو اٹھا لیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا جب علماء نہیں رہیں گے تو علم بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت مفتی سعید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی ہی مایہ ناز شخصیت تھی۔ اس ویڈیو کے اندر انہیں کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں، حضرت کا مختصر سا تعارف، حضرت کی کچھ خدمات ہیں، انہیں کے تعلق سے تذکرہ کرنا مقصد ہے۔ اگر بات کریں حضرت کے تعارف کی تو آپ کا نام آپ کے والد صاحب نے احمد رکھا تھا۔ آپ کی پیدائش 1942 کے اندر شمالی گجرات میں ضلع بناس کانٹھا کے ایک گاؤں کے اندر ہوئی ہے 1942 کے اندر، اور آپ کی جو وفات ہے وہ آج کے دن یعنی بروز منگل 25 رمضان المبارک 19 مئی 2020 کو ہے۔ حضرت کا نام پورا مکمل نام سعید احمد ہے۔ اب والد نے تو آپ کا نام احمد رکھا تھا، سعید کہاں سے لگایا گیا؟ تو اس کے متعلق بھی ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب 1977 کے اندر حضرت نے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر داخلہ لیا تو آپ نے اپنے نام کے شروع میں سعید کا اضافہ کر دیا، اور اس طریقے سے آپ کا پورا نام سعید احمد بولا جانے لگا۔ تقریباً 3 یا 4 سال آپ نے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے آپ ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے علم حدیث کی، علم تفسیر کی کتابیں پڑھی، اور پھر وہیں سے افتاء سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور افتاء سے فراغت کے بعد تقریباً راندیر صورت کے ایک مدرسے کے اندر 10 سال تقریباً آپ نے تدریسی خدمات انجام دی ایک مدرس کی حیثیت سے۔ پھر وہاں سے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے اندر بلا لیا گیا۔ آج تک آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنی علمی خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اولاً دارالعلوم میں آپ کا جو تقرر ہوا تھا تو ابتدائی کتابیں آپ کے سپرد تھی، پھر آپ کو اور ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ آپ کو دورہ حدیث کی کتابیں آپ کو مل گئی، اور ایک زمانے تک آپ نے درس ترمذی کا درس دیا، اور پھر اس کے بعد بخاری آپ کے سپرد کی گئی۔ چنانچہ تقریباً 2011 یا 12 کے اندر میں نے بھی شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہم اللہ سے بخاری اول پڑھی ہے۔ حضرت میرے استاذ ہیں، بڑے ہی مشفق، بڑے ہی مربی استاذ ہیں، اور حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ شاید پوری دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہ ہو جو حضرت کے بارے میں نہ جانتا ہو، چونکہ آپ کی جو فقیہانہ حیثیت، آپ کی جو خدمات، آپ کی جو تصانیف ہیں وہ اس قدر ہیں کہ ہر شخص آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ حضرت کی شخصیت کیا تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک آپ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ نے خدمات انجام دی، یہاں تک کہ آپ کو صدر مدرس دارالعلوم دیوبند بنا دیا گیا، یہاں تک کہ صدر مفتی بھی آپ کو بنا دیا گیا۔ اور دارالعلوم دیوبند کے اندر فتاوی نویسی کا جو کام ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ حضرت کی تصدیق کے ساتھ اور تائید کے بعد وہاں سے فتویٰ شائع ہوتا ہے۔ حضرت کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، یہاں تک کہ اہل عرب علماء اور جو دوسرے اسلامی کنٹریز ہیں، دوسرے اسلامی ممالک ہیں، سب کے سب حضرت کی شخصیت سے واقف تھے، اور جہاں بھی حضرت جاتے تھے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، بڑے ہی اکرام کے ساتھ اور انعام کے ساتھ آپ کی پذیرائی کی جاتی تھی، آپ کو استقبال کیا جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ آپ کی شخصیت کا جو تعارف ہے وہ محتاج بیاں نہیں ہے، ہر شخص آپ کی شخصیت سے واقف تھا کہ حضرت کیا شخصیت تھے۔ کافی عرصے سے حضرت بیمار چل رہے تھے، ممبئی کے اندر ملت ہاسپٹل میں بھی آپ کا علاج ہوا، اور دوسری جگہوں پہ بھی آپ کا علاج ہوا، اور غالباً ابھی شاید ممبئی کے اندر ہی مقیم تھے، اور کئی دنوں سے آپ کی طبیعت سیریس چل رہی تھی۔ کل ہی میسج آیا تھا کہ حضرت کی طبیعت بڑی سیریس ہو گئی ہے، اور آپ کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر گیا ہے جس سے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ اور پھر ابھی صبح 7 بجے یہ خبر بجلی بن کر کے گری کہ حضرت اب اس دنیا سے چلے گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس میں بلا لیا۔ بے شک جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم شاگردوں کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے، آپ کی جو خدمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کے کئی صاحبزادے ہیں، صاحبزادیاں ہیں، اور ماشاءاللہ تمام کے تمام صاحبزادے حافظ، عالم اور مفتی کی خدمات انجام دے رہے ہیں، سب کو پڑھایا لکھایا اور ایک قابل بنایا ان کو، اور یہ کہہ لے کہ جیسے حضرت کی شخصیت تھی ایسے ہی امید ہے انشاءاللہ کہ آگے چل کر کے آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کا نام روشن رکھیں گے۔ یہ تھی حضرت کے تعارف اور ذات کے اعتبار سے کچھ باتیں۔ اگر بات کریں حضرت کی علمی شخصیات اور علمی خدمات کے بارے میں، تو حضرت نے بے شمار تصانیف کی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جن میں مبادئ الفلسفہ، آپ فتویٰ کیسے دیں، حرمت مصاہرت، داڑھی انبیاء کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ آسان منطق اور ایسے ہی آسان نحو، جو یہ کہہ لیں کہ عربی تعلیم کے اندر ابتدائی میں پڑھائی جاتی ہیں اور تقریباً ہر مدرسے کے اندر نصاب کے اندر داخل ہے۔ ایسے ہی حجت اللہ البالغہ کی شرح آپ نے لکھی ہے رحمت اللہ الواسعہ۔ حجت اللہ البالغہ جو اپنے اندر ایک عجیب کتاب ہے اور عجیب شرف قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشا ہے، یہاں تک کہ اچھے علماء بھی اس کو سمجھنے سے اور پڑھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت نے اس کی شرح لکھی ہے۔ ایسے ہی مقدمہ مسلم کی شرح آپ نے لکھی ہے، اور ایسے ہی بخاری کے شارح ہیں، بخاری کی آپ نے شرح لکھی ہے۔ دوران درس حضرت نے ہم کو بتایا کہ مجھے اتنا وقت ہو گیا کہ میں نے بخاری کی شرح لکھی، لیکن اس کے باوجود آج بھی جب میں پڑھانے آتا ہوں تو پہلے اس کا مطالعہ کر کے آتا ہوں، پھر آ کر کے میں پڑھاتا ہوں۔ حالانکہ میں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، ظاہر ہے جس نے بخاری کی شرح لکھ دی اس کو بخاری ازبر یاد ہوگی، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ بچوں تم بھی مطالعہ کر کے آیا کرو، میں بھی پڑھانے آتا ہوں، باوجود یہ کہ میں نے شرح لکھی ہے لیکن اپنی شرح کا خود مطالعہ کر کے آتا ہوں، اس کے بعد آپ کو آ کر کے پڑھاتا ہوں۔ ایسے ہی آپ نے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو امداد الفتاویٰ ہے اس کے حاشیے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار کتابیں ہیں جو حضرت نے تصنیف کی ہیں اور جن سے ایک بڑی خلق، بڑی امت اور بہت سارے لوگ آج کل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت کی جو رائے ہوتی تھی تمام ہی علماء اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے، چنانچہ فقہی سیمینار ہوتے تھے تو آپ کو بلایا جاتا تھا، اور جو آپ کی بات ہوتی تھی اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی اور دوسرے مسائل کے اندر جب کہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی دقت پیش آتی تھی تو حضرت سے رابطہ کیا جاتا تھا، اور حضرت جو فرما دیتے تھے سمجھ لیجئے کہ وہ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ حضرت کا ایک عجیب مزاج تھا، تواضع اور انکساری دیکھیے کہ اگر کوئی حضرت کو فون کر کے یہ کہتا کہ حضرت فتویٰ پوچھنا ہے تو آپ کہتے کہ بھئی فتویٰ پوچھنا ہے تو دارالفتاء میں رابطہ کرو، اور اگر کوئی کہتا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو کہتے تھے جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے۔ تواضع اور عاجز اس قدر تھی جس کی کوئی انتہا نہیں، جو ایک اللہ والے کے اندر ہونی چاہیے، بزرگوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ تمام صفتیں آپ کے اندر موجود تھی۔ آپ ایک ادنا سے ادنا طالب علم سے بھی بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کسی مسئلے کے اوپر کوئی بحث کرنی ہوتی تھی، کوئی اس کے بارے میں تنقیح کرنی ہوتی تھی، کوئی وضاحت کرنی ہوتی تھی تو بالکل عام انداز میں، عام فہم آسان میں اس کی تشریح کیا کرتے تھے۔ اور تواضع کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ادنا سا خادم بھی، ادنا سا طالب علم بھی حضرت کے گھر پہ جاتا تھا تو بڑی آؤ بھگت، مہمان نوازی سے اس کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت کا دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک کتب خانہ بھی ہے مکتبہ حجاز کے نام سے، جس میں حضرت کی تالیفات ہیں، تصنیفات ہیں اور دوسری دیگر کتابیں بھی ہیں۔ اور یوں کہہ لیں کہ آج تک حضرت نے جو تدریسی خدمات انجام دی ہیں، آپ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء اور مفتیان کرام تیار کر کے اس امت کے اندر، اس دنیا کے اندر پھیلائے ہیں، جو جگہ جگہوں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی نیک عمل کا راستہ بتاتا ہے تو جو وہ عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس کو سکھایا ہوتا ہے، بتایا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت کے شاگرد جہاں جہاں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان کی خدمتوں کے طفیل، ان کا ثواب بھی حضرت کو میسر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے رفع درجات کا سبب ہوگا۔ یقیناً آپ کا اس ماہ مقدس کے اندر، رمضان المبارک کے اندر اس دنیا سے کوچ کر جانا یقیناً یہ اپنے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ رمضان میں وفات پا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حساب و کتاب نہیں لیتے، ایسے بندے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت، اوپر سے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کے اندر آپ کا وفات پا جانا بے شک یہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل ہے اور آپ کے مغفور ہونے کی دلیل ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے، جیسا کہ امام ابو یوسف کے حوالے سے ہے کہ جب وفات کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور یہ کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ فرمایا اور مجھے عذاب نہیں دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر ہم تم کو عذاب دینا چاہتے تو اپنا علم، دین کا علم، تفقہ فی الدین تمہارے سینے کے اندر داخل نہیں کرتے۔
تو ہم نے علم دین تمہیں اسی لیے دیا تھا تاکہ ہم تمہاری مغفرت فرما دیں۔ پھر حضرت مفتی سعید صاحب جو ہے رحمہم اللہ کی جو شخصیت ہے، اتنی بلند شخصیت، اتنی مشہور شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری، علوم باطنی سے آپ کو نوازا تھا، تو یقیناً اللہ جو ہے تفقہ فی الدین کا یہ ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ مزید رمضان کے اندر آپ کا وفات پا جانا یہ آپ کے رفع درجات کا جو ہے سبب ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو پوری امت کی طرف سے، ہم شاگردوں کی طرف سے نعم البدل عطا فرمائے اور امت کے حق میں آپ کا کوئی بہتر بدل عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کی جگہ جو خالی ہوئی ہے بڑا مشکل ہے اس کو پر کرنا، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو ایسی شخصیات صدیوں میں کوئی ایک آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، تعلیمات کو روشن کر جاتا ہے، جو امت کو ایک راستہ دکھا جاتا ہے، امت کو گائیڈ کر جاتا ہے۔ ایسی شخصیات بڑی کم ملتی ہیں، اور یقیناً ایسی شخصیات کا دنیا سے جاتے رہنا دنیا کے حق میں، امت کے حق میں بڑا ہی خسارے والا کام ہے۔ یقیناً ہر آدمی کی موت کا وقت متعین ہے، وہ چلا جائے گا، لیکن اس کے جانے کی وجہ سے جو خامی رہ جاتی ہے، جو کمی رہ جاتی ہے، وہ یقیناً پوری نہیں ہو پاتی۔ یقیناً یہ دنیا قرب قیامت کی طرف ہی جا رہی ہے، اور ایسے علماء کا اٹھ جانا یہ اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ بے شک قیامت آیا ہی چاہتی ہے۔ ہم بس یہی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بال بال مغفرت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں آپ کو جگہ عطا فرمائے، اور امت کو آپ کا کوئی بہترین بدل عطا فرمائے۔ آپ کی جو خدمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔